السلام علیکم، ویلکم ٹو دین علمفائی۔ کیا آپ کو روز کے اذکار یاد ہیں؟ آج ہم ڈیلی اذکار کوئز کے ذریعے اپنے علم کو ٹیسٹ کریں گے۔ ایک صحیح جواب یعنی کہ 1 پوائنٹ۔ چلیے کوئز شروع کرتے ہیں، بسم اللہ۔ صبح شام آیت الکرسی پڑھنا کس چیز کا سبب بنتا ہے؟ اللہ کی حفاظت۔ اذکار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا۔ سورہ فلق صبح شام پڑھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ حفاظت شیطانی شر سے۔ سورہ ناس صبح شام پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ وسوسوں سے حفاظت۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ صبح شام پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے نقصان سے حفاظت ملتی ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو روزانہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ غم دور ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ سنت پر عمل۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ 100 مرتبہ پڑھنے کا فائدہ۔ بہت زیادہ اجر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھنے سے رات کو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی حفاظت ملتی ہے۔ معوذات پڑھنے سے انسان کس چیز سے محفوظ ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے شر اور حسد سے حفاظت۔ لا حول ولا قوت کا ذکر کس وقت افضل ہے؟ مشکل وقت میں۔ اللہم انی اسألک العافیہ روزانہ پڑھنے کا فائدہ۔ عافیہ کی دعا۔ مغرب کے بعد اللہم اجرنی من النار پڑھنے کا فائدہ۔ جہنم سے پناہ۔ قرآن کے مطابق ذکر سے دل پر کیا اثر ہوتا ہے؟ دل مطمئن ہوتا ہے۔ افضل ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ صبح کا ذکر کس وقت شروع ہوتا ہے؟ فجر کے بعد۔ شام کا ذکر کس وقت شروع ہوتا ہے؟ عصر کے بعد۔ قرآن کے مطابق ذکر کس حالت میں کرنا چاہیے؟ ہر حالت میں۔ قرآن کے مطابق ذکر کس انداز میں بہتر ہے؟ دھیمی آواز سے۔
ذکر سے شیطان پر کیا اثر ہوتا ہے؟ شیطان دور بھاگتا ہے۔ ذکر سے روح پر کیا اثر ہوتا ہے؟ روح زندہ ہوتی ہے۔ ذکر سے غم پر کیا اثر ہوتا ہے؟ سکون ملتا ہے۔ ذکر سے رزق پر کیا اثر ہوتا ہے؟ برکت ہوتی ہے۔ ذکر سے عبادت پر کیا اثر ہوتا ہے؟ عبادت آسان ہوتی ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک ہے۔ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ استغفر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ذکر کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ فرمایا؟ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ قرآن کے مطابق ذکر کب کرنا چاہیے؟ ہر وقت۔ ذکر کرنے سے انسان کا دل کیسا ہوتا ہے؟ زندہ اور روشن۔ سونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سورہوں کو پڑھ کر دم کرتے تھے؟ اخلاص، فلق اور ناس۔ تہجد سے پہلے کا ذکر کیا ہے؟ استغفار۔ سفر میں اونچائی اور نشائب کے وقت کون سے ذکر مسنون ہیں؟ تکبیر اور تسبیح۔ گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھنا مسنون ہے؟ بسم اللہ اور گھر میں داخل ہونے کی دعا۔ کھانا شروع کرتے وقت کیا پڑھنا مسنون ہے؟ بسم اللہ۔ کھانا ختم ہونے پر کیا پڑھنا مسنون ہے؟ الحمدللہ۔ قرآن کے مطابق اللہ نے مومنین کو کس کا حکم دیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا۔ گھر سے نکلتے وقت کیا پڑھنا مسنون ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھنا مسنون ہے؟ مسجد کی دعا۔ مسجد سے نکلتے وقت کیا پڑھنا مسنون ہے؟ مسجد سے نکلنے کی دعا۔ وضو کے بعد کون سا ذکر مسنون ہے؟
شہادت کا کلمہ۔ فجر کے بعد کون سا عمل سنت ہے؟ صبح کے اذکار۔ مغرب کے بعد کون سا عمل سنت ہے؟ شام کے اذکار۔ سونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پر کیا پڑھتے تھے؟ اخلاص، فلق اور ناس۔ ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال کیا ہے؟ زندہ اور مردہ۔ روزانہ اذکار کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی یاد اور حفاظت۔ اللہ کا ذکر انسان کو کس چیز کے قریب کرتا ہے؟ اللہ کے قریب۔ ماشاء اللہ، کوئز کمپلیٹڈ۔ تو کیا رہا آپ کا اسکور؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے۔ مزید اسلامک کوئزز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئے کوئز کے ساتھ۔ السلام علیکم۔